الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ اور پورا کرو اللہ کے وعدوں کو جب تم وہ عہد کر چکو، اور ان کو اپنی قسموں کو ولا تنقضوا الایمان، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو بعد توکیدہا، ان کو پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور جب کہ تم نے اللہ کو اس پر اپنا ضامن بنا لیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 91 سورۃ النحل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت میں جو اصل موضوع ہے وہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رسالت اور آخرت کے حوالے سے بھی دلائل دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو کفار مکہ کے شبہات تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مشرکین کو انذار بھی کیا گیا ہے، خاص طور پہ سورۃ النحل کے پہلے حصے میں۔ اور یہ بات بڑی تفصیل سے بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 89 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر 89 تک جو ہے وہ تو یہ دو موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک توحید کا اس بات ہے اور ایک شرک کا رد ہے، اور اس میں ایک انذار کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے۔ آیت نمبر 90 بڑی ہی منفرد آیت ہے، اور اس میں اللہ کریم نے مختلف قسم کے احکام دیے ہیں، یا یہ تقوی کی جامع آیت ہے، یہ اخلاق کی جامع آیت ہے، مختلف اقوال کی اس کے حوالے سے، اور اس کی تفصیلات اس پر اللہ کی توفیق سے گزشتہ 2 دروس میں گفتگو ہو چکی۔ تو آیت نمبر 90 کے اندر 3 باتوں کا حکم اللہ کریم نے دیا ہے، اور 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ یہ قانونی حکم بھی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، وعظ بھی ہے، اور امر قانونی حکم ہوتا ہے، اور جو وعظ ہوتی ہے یا وعظ ہوتا ہے وہ اس میں ایسی نصیحت ہوتی ہے جس میں نتائج سے آگاہ کر کے، خبردار کر کے کسی چیز کو، کسی مخاطب کو کے دل کو نرم کیا جائے۔ اس لیے موعظت یا وعظ عام طور پہ ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے جو دل کو نرم کرنے والی ہوتی ہیں، اور دلوں کو نرمی کے لیے جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہ نتائج سے آگہی کا ہوتا ہے، اس کو وعظ کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس قانونی حکم کو ان اللہ یأمر بالعدل سے آغاز کر کے یعظکم لعلکم تذکرون، کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعظ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈائریکٹ حکم ہے، اور اس میں کافی ساری ہدایات، آگے ہم آیت نمبر 113، 14، 15 تک بھی، بلکہ اس صورت کے اختتام تک ہمیں بہت ساری ہدایات ملتی ہیں، اور ان ہدایات میں یعنی متفرق قسم کی ہدایات ہیں، اور ڈائریکٹ حکم بھی ہے۔ ان احکام کے، اور خاص طور پہ یہ جو آیت نمبر 91 اور اس سے آگے کی آیات جو ہیں، ان کے مخاطبین کون ہیں، کن کو کہا جا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو،
کن کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اس کے بارے میں مفہوم کے اعتبار سے تو یہ ساری آیات واضح ہیں، لیکن ان کے پس منظر کے اعتبار سے اور شان نزول کے اعتبار سے اس میں مفسرین کے ہاں خاصا اختلاف ہے کہ یہ کس بارے میں یہ نازل ہوئی ہیں، یعنی ان پس منظر کے اعتبار سے ان کے اولین مخاطبین کون ہیں۔ اولین مخاطب ان کا کوئی بھی ہو تو اس میں مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اہل کتاب کے لیے، سب کے لیے ڈائریکٹ رہنمائی اور ڈائریکٹ خطاب موجود ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے وعدہ کر لیا ہو۔ تو اللہ کے ساتھ کس نے وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ مشرکین تو نہیں کر رہے تھے، یا بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مشرکین وعدے کرتے تھے، معاہدے کرتے تھے، اور دور جاہلیت کے اندر معاہدوں کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ لوگ معاہدہ کر کے توڑ دیتے تھے، قسمیں کھا کے بھی توڑ دیتے تھے، اور اس پر قطعاً جو ہے وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر قطعاً کسی قسم کا نہ کفارہ ہوتا تھا اور نہ کوئی پچھتاوا، اور نہ وہ اس کو اخلاقی طور پر کوئی کسی قسم کی برائی سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ ان کے اس اجتماعی اور معاشرتی رویے کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور پھر اس سے مراد مسلمانوں کو ڈائریکٹ ہدایات بھی ہو سکتی ہیں کہ تم آپس میں کیے ہوئے وعدے جو ہے وہ پورے کیا کرو اور ان کو نہ توڑا کرو، یہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہو کہ تم وعدے پورے کرو۔ اب بنیادی بات اس میں اگر اہل کتاب کو اس سے مخاطب لیا جائے تو اہل کتاب تو اس وقت مخاطبین تھے ہی نہیں، کیونکہ سورۃ النحل مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب سے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی نہیں پڑا اور کوئی خطاب بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات تو جو تاریخی حوالوں سے بھی ثابت ہے اور ان صورتوں کے نزول کے پس منظر میں بھی یہ بات بکثرت بیان ہوئی ہے، جو خاص طور پہ مکی دور کے آخری سالوں کی جو صورتیں ہیں کہ ان میں بنی اسرائیل کی طرف سے کچھ سوالات بھیجے جاتے تھے، اور ایک انٹریکشن تھا مشرکین مکہ کا اور یہود مدینہ کا، کیونکہ مدینہ کے یہودی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، اور وہ ان اہل کتاب کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو گیا تھا، آپس میں کمیونیکیشن تھی مکہ والوں کی، وہ ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ یہود مدینہ سے مشورہ بھی کرتے تھے، اور وہ پھر یہود مدینہ جو ہیں وہ کچھ سوالات بھی بھیجتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا ایک بالواسطہ مکالمہ جاری تھا۔ تو یہاں اگرچہ نام تو نہیں لیا گیا، یا بنی اسرائیل کہہ کے تو نہیں پکارا گیا اور نہ ہی ان کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن ایک احتمال یہ ہے، اور جو بعض مفسرین کے ہاں بہت ہی مضبوط احتمال ہے کہ ان آیات کے جو یہ آیت نمبر 91 سے آنورڈ جو آیات ہیں ان کے مخاطبین بنی اسرائیل ہوں، کیونکہ یہ بالکل مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے۔ جیسے کہ سورہ یوسف کا جو نزول ہوا ہے اس میں اگرچہ قصہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن اس کے شان نزول میں بنی اسرائیل کا ایک سوال ہی ہے جو اہل کتاب نے یعنی یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کے تھرو کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کس طرح سے منتقل ہوئے تھے، ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا، وہ مصر کیسے چلے گئے تھے، تو ان کے مصر جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ ایک تاریخی نقطہ تھا جس تاریخ کو ظاہری طور پر اور اس وقت کے پریویلنگ نالج کے اعتبار سے کوئی نہیں جانتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو سوال اگر سے یہودیوں کی طرف سے آیا تھا، کیا مشرکین مکہ نے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں پوری سورہ یوسف بعض روایات کے مطابق ایک ہی سٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور ایک ہی وحی میں یک بارگی نازل ہوئی، اور آپ نے وہ پورا جو قصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ بتا دیا، جس سے یہ بات سمجھ آئی کہ کس طرح سے وہ منتقل ہوئے تھے۔ اس طرح کے واقعات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہود مدینہ ایک مکالمے میں ایک طرح سے مکالمے میں شامل تو تھے، اگرچہ وہ بالواسطہ مکالمہ تھا اور مشرکین مکہ کے توسط سے تھا، لیکن مکالمہ جاری تھا۔ اس اعتبار سے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ اس کے مخاطبین بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر سورہ بقرہ میں جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ یعنی بار بار بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اور پھر بار بار ان کو کہا گیا کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اور جو وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کیے ہیں،
تو ان کو اگر سامنے رکھ کے ان احکام کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ بڑا مضبوط احتمال ہے کہ اس سے مراد یا اس کے مخاطبین جو ہیں وہ بنی اسرائیل یا یہود مدینہ ہی ہوں، لیکن یہ کوئی خصوصی طور پر ان کا مخاطب ہو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کا حکم عام ہے، اور وہ جو ایک اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جو بھی کسی چیز سے سبق حاصل کیا جاتا ہے وہ اس کے سبب کی خصوص کی وجہ سے نہیں ہوتا، کہ مخصوص سبب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے لفظ کی، اپنے حکم کی عمومیت کے سبب اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اعتبار کس کا ہے؟ عمومی حکم کا، اور عمومی حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اہل کتاب اس کے مخاطبین ہوں قرآن کے تو ان کو بھی ہے، یہ مشرکین مکہ اس کے مخاطبین تو ہوں تو ان کو بھی ہے، اور مسلمان ان کے مخاطبین ہوں، اس دور کے مسلمان اور رہتی دنیا تک کے مسلمان، تو سب اس کے مخاطبین ہیں۔ اس لیے اپنے مفہوم کے اعتبار سے ان آیات کے اندر قطعاً کوئی اشکال اور ابہام بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی واضح ہیں، اور یہ ایفاء عہد جس کو کہا جاتا ہے، وعدوں کو پورا کرنا، معاہدوں کی پابندی کرنا، اور اس کے بارے میں ایک یعنی کافی حد تک جو غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سورہ انفال کے اندر بھی گفتگو ہو چکی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اور غیر مسلم قوموں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی بھی پابندی کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قوم چاہے جیسی بھی ہو اس کے ساتھ بھی، چاہے وہ کافر ہوں ان کے ساتھ بھی معاہدوں کی پابندی کرنی ہے، اور وہ ان سے اگرچہ خیانت کا ڈر ہو کہ بار بار وہ عہد شکنی کرتے ہوں، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہوں اور وعدہ توڑ دیتے ہوں، ان کا تاریخی جو کردار ایسا ہو، ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ وہ وعدے کی پابندی نہ کرتے ہوں، تو اس کے لیے بہرحال سورہ انفال کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈر ہو کہ یہ بددیانتی کریں گے اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی وہ خیانت کریں گے، آپ کو یہ ڈر ہو تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھر اس معاہدے کو علانیہ ان کے سامنے منہ پہ دے مارو اور پھینک دو اور کہہ دو کہ ہم اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتے اس لیے کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ تو وہ ایک خاص صورت ہے اگر کوئی معاہدے کی پابندی نہ کرے، وگرنہ معاہدہ اور عہد جس بھی طرح کا ہو اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ عہد اور قسم، یہ دو باتیں یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں، دو الفاظ استعمال ہوئے کہ یمین اس کو قسم کہتے ہیں کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، ایمان یمین کی جمع ہے، تو اپنی قسموں کو نہ توڑو، اور ایک عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عہد جو وعدہ ہے وہ تو ان العہد کان مسئولا، قرآن نے کہا کہ وعدہ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو ہر طرح کا وعدہ، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہو، چاہے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہو، چاہے غیر مسلموں سے کیا ہو، چاہے آپ نے کسی بھی کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو، تو اس معاہدے کو توڑنا منع ہے، حرام ہے، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین قسم کے معاہدے اس سے اخذ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ معاہدے ہیں جو اللہ کے ساتھ انسان عہد کرتا ہے، بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ اب اللہ کے ساتھ کون سے وعدے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وہی وعدے ہیں کہ جو انسان ایمان کی بنیاد پر اور ایمان کے دعوے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اور پھر اس کے اوپر جتنے بھی احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے انہی وعدوں کے اندر آتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح کا حکم ہوگا اگر اس کو مسلمانوں کے لیے کہا جائے تو جس طرح سورہ مائدہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو، اپنے عہدوں کی پابندی کرو۔ اللہ اکبر، اوفوا بالعقود، جتنے بھی وعدے ہیں ان کو، اور جتنے بھی مضبوط وعدے تم نے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کی پابندی کرو۔ تو کون کون سے وعدے ہیں؟ تو عہد الست سے لے کر، یعنی الست بربکم کا عہد جو ساری انسانیت نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا کہ قالوا بلا، کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس عہد سے لے کر ایک چھوٹے چھوٹے حکم شرعی تک تمام کے تمام جو ہے اوفوا بالعقود میں آتے ہیں۔ وہاں خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا ہے، یہاں پہ خطاب کے بغیر ہے، اس لیے اس کے مخاطب غیر مسلم، مسلم سب آتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ تو اس سے ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ مشرکین نے، کفار نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا ہوتا، تو پھر اسی وجہ سے جو میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں
کہ جو یہود مدینہ تھے یا جو بنی اسرائیل تھے، جو اہل کتاب تھے، جو اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر چکے تھے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں ان کی پیروی کریں گے، اور وہ تو انتظار کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی تھی، صرف اس بنیاد پر بغیم بینہم کہ جناب یہ دوسرے قبیلے سے ہوئے ہیں آپس کے صرف حسد کی وجہ سے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو۔ اگر اس سے مخاطب بنی اسرائیل ہیں تو پھر بات بہت ہی واضح ہے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا تھا، اور اب وہ خود ہی اس سے پھرے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس سے مراد ہیں، اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جب بھی معاہدے آپس میں کرتے تھے تو وہ اللہ کا نام لے کر کرتے تھے۔ تو ایک وعدہ تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہو، اور مشرکین مکہ نے بھی دین ابراہیمی کی پیروکاری کا وعدہ کر کے گویا ایک طرح سے اللہ ہی سے عہد کیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا معاہدہ، یعنی معاہدے کی ایک دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے جو آپ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، کسی گروپ کے ساتھ کرتے ہیں، کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ معاہدہ بھی پھر آگے فردر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ معاہدہ جس کے ساتھ قسم بھی اٹھائی ہو، یعنی قسم دے کے اس کو مزید پختہ کیا ہو۔ تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو توڑنا اور اس کو اپنی عہد شکنی کا نشانہ بنانا وہ سب سے بڑا جرم، اور جو کسی دوسرے سے وعدہ کیا ہوا ہو اور اس کو قسم اٹھا کے پختہ بھی کیا ہوا ہو، ظاہر ہے جو بھی عہد کو، جو بھی معاملہ، جو بھی آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اس معاملے کو، اس معاہدے کو جب آپ قسم اٹھا کے بھی پختہ کر دیتے ہیں تو اس کی گریوٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر آپ اگر اس کو توڑتے ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک معاہدہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہو اور اس کے اوپر قسمیں اگرچہ نہ اٹھائی ہوں تو بھی معاہدہ، وعدہ، وہ تو وعدہ ہوتا ہے۔ وہ آپ بالکل چھوٹا سا وعدہ بھی کسی سے کریں کہ وہاں تم رکو میں آ رہا ہوں، تو یہ بھی دراصل وعدہ ہے، اور ان اللہ کان مسئولا، وعدہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، ہر طرح کے وعدوں کو تم پورا کرو۔ یہ تو ہو گئی معاہدوں کی تین قسمیں۔ اسی طرح قسم کی بھی دو قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے جو آدمی دوسرے کے ساتھ معاہدے کے اوپر اٹھاتا، ایک قسم وہ ہے جو آدمی اپنے ہی کسی کی کام کے بارے میں اپنی آپ سے ایک قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اب جو یہاں جس سے منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اس پر تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ یہ تو اس سے مراد خالصتاً وہ قسمیں ہیں جو انسان دوسروں کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو گویا وہ اللہ کو ضامن بنا لیتا ہے۔ ایک تو اس معاہدے کی جو حیثیت ہے اور اس کی پختگی ہے اور اس کی جو مسئولیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس مسئولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کو ضامن بنا کے گویا قسم اٹھاتے ہیں اس پر اللہ کی، تو گویا اللہ کو ضامن بھی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک وعدے کے اوپر وعدہ، تو اس کے اندر عموم ہے، ہر طرح کا معاہدہ اس کے اندر شامل ہے، اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ ان آیات کا رخ بنی اسرائیل کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد ان کا کیا ہوا وہ اللہ سے وعدہ جو وہ ایمان کے نام پر کرتے آئے تھے، جس کی ساری تفصیلات ہم سورہ بقرہ وغیرہ میں پڑھ آئے ہیں مدنی صورتوں میں، کہ جو کفار مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کوئی ایسی سوال و جواب اور بالواسطہ مکالمہ شروع کیا تھا، تو وہاں مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو خطاب کیا ہے اور ان وعدوں کو یاد دلایا ہے کہ تم اپنے وعدے پورے کرو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ وغیرہ میں کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور خواہ مخواہ دنیاوی مفاد کی خاطر تم یعنی اللہ کے وعدوں کو نہ توڑو۔ تو یہ گویا ان سے متعلق ہوگا تو وہ اسپیسیفکلی تو بھی مفہوم درست ہوگا، اور اپنے عموم کے اعتبار سے بھی درست ہے کہ کوئی بھی وعدہ نہ توڑو، اور قسم بھی خاص طور پر جب قسم اٹھائی ہوئی ہے تو وہ توڑی نہیں جا سکتی۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، قسمیں بالکل نہ توڑو، بعد توکیدہا، ان کو پختہ کرنے کے بعد۔ یہ جو تنقضو ہے، نقض کہتے ہیں، ابرام کی ضد ہوتی ہے نقض۔ نقض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بکھیر دینا۔ ابرام، ابرمو، مبرم، کسی چیز کو کہتے ہیں پختہ کرنا، مستحکم کرنا، جوڑنا، حتیٰ کہ دو چیزوں کو جب رسی کی طرح یوں بانٹ دیا جائے اور مضبوط کر دیا جائے تو اس کو ابرمہ کہتے ہیں۔
تو اسی سے جو پتھر کی برتن وغیرہ ہیں ان کو برما بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابرام کی جو بالکل ضد ہے وہ نقض ہے، کہ آپ کسی چیز کو بالکل بکھیر دیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے اس کو کمزور کر دیں، تو نقد جو ہے یہ توڑنے کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو، بکھیرنے کو۔ تو کس کو توڑنا ہے؟ ایمان کو، قسمیں نہ توڑو، اللہ اکبر۔ اب اس سے مراد وہ دوسری قسم کی جو قسم ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو انسان اپنے ہی کسی کام کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، آدمی ایسے ہی قسم اٹھا لیتا ہے بعض اوقات کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور اس پر اللہ کی قسم بھی اٹھا لیتا ہے۔ ایسی قسم جو ہے جو انسان اپنی ذات کے بارے میں اٹھاتا ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، کہ اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑو نہ، تو یہ جو منع کیا جا رہا ہے توڑنے کو، تو اس سے مراد وہ قسمیں ہیں جو دوسروں کے ساتھ معاہدے کے وقت انسان قسم اٹھاتا ہے، اس کو توڑنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی کسی صورت بھی انسان نہیں توڑ سکتا، اللہ اکبر، الا یہ کہ آپ اس معاہدے کی توڑنے کی کوئی شرط، کوئی ایسی صورت آ جائے کہ اس معاہدے کو توڑنا ہے، تو پھر علانیہ آپ کو کہنا پڑے گا، وہ بھی اگر فریق ثانی کی طرف سے خیانت وغیرہ کا معاملہ ہے، جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ انفال کے حوالے سے بات ہو چکی۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی قوام کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے ہیں ان کی بھی پابندی کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات، اما تخافن، اگر آپ کو یہ ڈر ہو کسی قوم کی طرف سے خیانتاً، بددیانتی کا، تو پھر اس کے اوپر حکم ہے فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر ان کی طرف جو ہے وہ ڈال دو، آپ پھینک دو ان کا معاہدہ، ان کے منہ پر مار دو۔ وہ صرف اس صورت میں ہے اگر ان کی طرف سے بددیانتی ہو، وگرنہ اس معاہدے کو توڑا نہیں جا سکتا، اور ہر اعتبار سے اس کی پابندی ضروری ہے۔ تو وہاں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر ہوا تھا سورہ انفال کی تفسیر میں بھی، مسند احمد کے اندر جو موجود ہے، اور اس کو ایک دفعہ پھر ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ اور جس سے یہ معاہدے کی پابندی کے بارے میں سمجھ آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے معاہدہ کیا ہوا تھا، رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن آپ نے معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے پیش قدمی شروع کر دی رومیوں کی سرحد کی طرف۔ خیال یہ تھا کہ جب تک معاہدہ ہے تو اس وقت تک ہم اپنی حدود میں رہیں گے، اور جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو ہم اس سے حد کراس کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں۔ اس اعتبار سے وہ جا رہے تھے، ابھی سفر جاری تھا کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی معاہدہ کسی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہو تو جب تک معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوتی اس کے اندر نہ تو کوئی کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے، یعنی معاہدے کو توڑا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو آپ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے کوئی کمی کر سکتے ہیں، چونکہ مدت ابھی باقی ہے، لہٰذا آپ یہ جو پیش قدمی کر رہے ہیں یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی یہ بات سنی، حضرت عمر بن عبسہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، تو انہیں فوراً پیش قدمی روک دی اور واپس آ گئے کہ جب تک معاہدے کی مدت ختم نہ ہوگی اپنی حدود کے اندر بھی پیش قدمی جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی عملی صورت۔ تو وعدہ جس بھی طرح کا ہو کسی کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے۔ البتہ ذاتی کوئی انسان اپنے کسی معاملے میں قسم اٹھائے تو اس کو توڑا جانا ممکن ہے اور اس کے توڑے جانے کی اجازت بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کوئی اچھی بات دیکھتے، اگر کوئی ایک بارے میں قسم اٹھائی بھی ہوتی تو اس کو دوسری چیز کوئی اچھی اس سے بہتر ملتی ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ذاتی معاملے کے بارے میں، اور اس صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو سورۃ المائدہ کے اندر ذکر ہوا کہ جو لغو قسمیں ہیں اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا، اور لیکن اس کا مواخذہ کرتا ہے بما عقدتم الایمان، جو تم نے پختہ قسمیں کھائی ہیں اس پر تو مواخذہ ہے، اس پر تو کفارہ ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہاں پہ 3 صورتیں کفارے کی بیان ہوئی ہیں کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، اوسط درجے کا کھانا، اوسط درجے کے کپڑے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ 3
قسم کے کفارے کی 3 صورتیں ہیں، اور ایک چوتھی صورت یہ بتائی کہ اگر کسی کو یہ تینوں صورتیں میسر نہ ہوں تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ جو ذاتی قسم ہے انسان کی اپنی اٹھائی ہوئی قسم، اس کا کفارہ ادا کر کے آپ کوئی بہتر چیز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ یا دوسروں کے ساتھ معاہدے پر اٹھائی ہوئی قسم، اس کو کسی صورت توڑا نہیں جا سکتا۔ اور آپ کا حکم بھی ہے جو مسلم شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف علی یمین، کسی نے بھی کوئی قسم اٹھائی ہو اور پختہ قسم اٹھائی ہو اپنے ذاتی معاملے کے بارے میں، اور فرعا غیرہا خیرا منہا، پھر وہ اس کے علاوہ کوئی دیکھے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، فرعا غیرہا خیرا منہا، یعنی پہلے تو اس نے قسم اٹھا لی، مثلا یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، کام کرنے یا کام نہ کرنے کے بارے میں اس نے خود ہی قسم اٹھا لی کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا، بعد میں دیکھا کہ اس کے مقابلے میں دوسری بات زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کام کو چھوڑ دیں اور دوسری بات جو اس کے علاوہ ہے اس کو کریں، تو وہ اس کو بہتر، فرعا غیرہا خیرا منہا، کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کر لے، فَلْيَأْتِهَا، وہ اس کی طرف آ سکتا ہے، وہ اس دوسری بات کو اختیار کر لے، لیکن وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، اپنی قسم کا پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، جو اس نے ایک قسم اٹھائی ہے اس کا پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے یعنی دوسری چیز اختیار کر لی ہے، اگر قسم کو پورا کیا پھر کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذاتی نوعیت کی قسمیں ہیں وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، وہ قسمیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ کہنا کہ اس میں ذاتی قسمیں بھی شامل ہیں، یہ درست نہیں ہے، وہ صرف قسمیں شامل ہیں جو دوسروں کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے ہیں، کیونکہ ذاتی قسم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ثابت ہے بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بعض حدیث سے، اور پھر آپ کا حکم بھی موجود ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا کو بہتر چیز اختیار کر لے اور اس کا کفارہ ادا کر لے، اس کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ البتہ دوسروں کے ساتھ کی بھی کوئی بات قسم جو اٹھائی ہوئی ہو یا معاہدہ کیا ہوا ہو، وہ تو ایسے ہے قد وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، وہ تو جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو وہ تو گویا اللہ کو آپ ضامن بنا لیتے ہیں، اس کو توڑنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ بات کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مفسرین کے ہاں اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں۔ اب جب آپ اس کو عمومی مفہوم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو مخاطبین اس کے کوئی بھی ہوں، یہ اللہ کا حکم اپنی پوری وضاحت کے ساتھ اور اپنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سب کے اوپر اپلائی ہو رہا۔ اب آگے ایک مثال کے ساتھ اس کو اور سمجھایا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، کاللتی، اس خاتون کی طرح، نقضت غزلها، جس نے اپنا سوت جو کاتنے کے بعد توڑ ڈالا، من بعد قوت، اس کی مضبوط کاتنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنے قسموں کو بناتے ہو دخلا بینکم، ذریعہ اپنے آپس میں، ان تکون امت، یہ کہ ایک امت ہو جائے، ہی اربا، زیادہ کثرت میں، زیادہ منافع والی، من امت، دوسری امت سے، انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، تمہارا امتحان کرتا ہے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ لازماً واضح کرے گا تمہارے لیے، کھول کے بیان کرے گا تمہارے لیے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں، ہر وہ چیز اللہ کھول کے بیان کر دے گا قیامت والے دن جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ جو مثال ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ایک عورت تھی
یعنی مکہ کے اندر ایک ایسی عورت تھی جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اور اس خاتون کو اس کا کام یہ تھا کہ وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی، اور خود ہی کاٹتی اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ تو اس خاتون کو کہتے ہیں خرقہ کہا جاتا تھا، اور اس کی بطور مثل کے مشہور ہو گئی تھی، اور لوگ کوئی بھی شخص جو غلط کام کرتا ہے تو اس کی مثال دی جاتی تھی کہ تم تو اس عورت کی طرح کر رہے ہو جو اپنا سارا دن ایک کام کرتی ہے اور پھر اسی کو توڑ ڈالتی ہے، گویا کہ اپنا ہی کیا ہوا، اپنا ہی کی ہوئی محنت اس کو ضائع کر ڈالتی ہے۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے۔ یہ اس عورت کی، یعنی کوئی عورت اسپیسیفکلی مکہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے اور امام ابن کثیر وغیرہ نے کہ ایسی عورت تھی، تو ایسی عورت تھی یا نہیں تھی، بہرحال یہ تمثیل ہے، اور تمثیل یہ ہے کہ کسی کیے ہوئے کام کو جس پر انسان نے خود محنت کی ہو، سوت مضبوط کاٹنا ایک تمثیل ہے کہ جس کے اوپر آپ نے ایک وقت لگایا ہو، اپنی صلاحیتیں لگائی ہوں، آپ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اس کو مضبوط کر کے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، اس کو آپ اب اس مثال کو بنی اسرائیل کے کردار پر محمول کر لیں کہ وہ کردار اس کا اطلاق کریں ذرا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، کہ جو اپنے آپ کو نبیوں پر ایمان لانے والے کہتے تھے، جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ اس کے منتظر تھے، صرف اس وجہ سے اس کی مخالفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس لیے انہوں نے کی کہ وہ ان کے خاندان سے نہیں تھے اور وہ بنی اسماعیل سے تھے، اور بغیم بینہم، صرف حالانکہ پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے اس کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ سچے نبی ہیں جس کے وہ منتظر تھے، لیکن انہوں نے اب ایمان کا اظہار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو ان کا یہ کردار اس تمثیل کا مصداق ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ جو خاتون خود ہی سوت کاتے محنت کر کر کے یعنی صدیوں اور دہائیاں بیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے، اب انہوں نے اپنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کی مخالفت کی، تو گویا انہوں نے اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنی ہی کی ہوئی محنت انہوں نے رائگاں کر دی اور ضائع کر دی۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل بیان کی ہے، اور یہ ان کے کردار پر بھی صادق آتی ہے، اور اسی طرح ہر اس شخص کے کردار پر صادق آتی ہے جو اپنی محنت کو کسی ایک گناہ سے ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یعنی آدمی ایمان بنانے میں بڑا عرصہ لگتا ہے، ایمان گنوانے میں چند منٹ لگتے ہیں۔ ایمان گنوانے یعنی تخریب آسان ہوتی ہے، تعمیر بہت مشکل ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یعنی زندگی پوری لگتی ہے، دہائیاں لگتی ہیں کوئی چیز تعمیر کرنے میں، اور تخریب کرنی ہو تو ایک منٹ میں۔ آپ ایک مکان بنانا ہو تو بنانے میں عرصہ لگ جاتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، اور جب آپ نے اس کو ڈھانا ہو تو وہ آپ چند گھنٹوں میں اس کو ڈھا کے تخریب کاری تو ہمیشہ آسان ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل جو بیان فرمائی ہے اتنی جامع ہے کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے کردار کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اس دور کے عربوں کے آپس میں جو کیے ہوئے معاہدے ہیں یا کیے جانے والے معاہدے یا آپس کی جو معاشرت کی صورتحال ہے اس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے باہمی جو معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، اور مسلمانوں کے ذاتی معاملات کے ساتھ بھی ہے کہ پوری زندگی انسان ایک کام کرتا رہے اور پھر کوئی اس سے ایسی غلطی سرزد ہو یا ایسا گناہ کرے، ایسے گناہ کا ارتکاب کرے کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے سارا دن لگا کے شام تک جو ہے سوت کاتا ہو کسی عورت نے، اور شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے، تو گویا اس نے سارے دن کی اپنی محنت ضائع کر لی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایمان بنانے میں ساری زندگی لگتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر دیہات سے آنے والے لوگوں کو کہا تھا کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان اگر تم نے اپنے دلوں میں داخل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے۔ اللہ، اس محنت کے ساتھ جب آپ محنت کرتے رہیں گے تو پھر ایمان آہستہ آہستہ داخل ہوگا۔
نمازیں پڑھیں گے ایمان داخل ہوگا، روزہ رکھیں گے ایمان داخل ہوگا، خدمت خلق کریں گے ایمان داخل ہوگا، پورے کا پورا اسلام کا عملی ضابطہ جو ہے ایمان کی مضبوطی کا اور ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن انسان کوئی ایسا گناہ کرے، بعض کبیرہ گناہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اس گناہ کرنے سے سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب بدکار بدکاری کرتا ہے ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے اور ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ وہ واپس آتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات اس اعتبار سے درست ہو کہ کوئی شخص اگر واپس گناہ کرنے کے بعد واپس پھر نیکیوں کی طرف پلٹ آتا ہے تو پھر اس کا ایمان پلٹ آئے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کی وضاحت دیگر حدیث کے اندر ہوتی ہے، جس میں مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو اس کے بعد یہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے تو وہ نقطے آہستہ آہستہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اگر یہ واپس نیکیوں کی طرف نہیں آتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے تو اور لگ جاتا ہے، اس طرح کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس سے نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا، دل سارے کے سارے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر رین چڑھ جاتا ہے اور زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے ان کے کرتوتوں کے سبب۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی ایک عمل نہیں ہے، اس تمثیل سے مراد کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس سے مراد کوئی ایک عمل نہیں ہے، اس کے مخاطبین کوئی خاص گروہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہر دور کے اور ہر گروہ کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور ہر طرح کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ قرآن کا عمومی حکم سب کے اوپر، افراد کے اوپر بھی اور اقوام کے اوپر بھی اور گروہوں کے اوپر بھی صادق آتا ہے، اور یہ تمثیل اس تمثیل سے سب کو خطاب کرنا مقصود ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو ذریعہ بناتے ہو، داخلا ذریعہ بناتے ہو، بینکم آپس میں، ان تکون کس چیز کا ذریعہ بناتے ہو؟ مرادی طور پر مفسرین نے ترجمہ کرتے وقت یہ کہا ہے کہ دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو، فریب کا ذریعہ بناتے ہو۔ داخلا بینکم، آپس میں تم ان کو دخیل کرتے ہو، قسمیں اٹھا کے آپس کے معاملات کو گڑبڑ کرتے ہو۔ ان تکون، یہ کہ ہو، امتن، کوئی ایک امت، کوئی ایک گروہ، ہیا اربا، وہ زیادہ کثرت میں یا زیادہ منافع میں، من امتن، دوسری امت سے۔ اب اس کا معنی اربا کا معنی کثرت کے اعتبار سے زیادہ یا منافع کے اعتبار سے زیادہ یعنی یہ ہو، تو یہ تم آپس میں قسموں کو دھوکے کی اور فریب کا ذریعہ بناتے ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے آیات واضح ہیں، لیکن اپنے اطلاق کے حوالے سے یا اپنے پس منظر کے حوالے سے، اپنے شان نزول کے حوالے سے اس کے اندر مختلف مفاہیم ہو سکتے ہیں، لیکن اطلاق کے حوالے سے یہ بالکل واضح ہے، ہر ایک پہ اس کا اطلاق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو سچویشن ہے کہ تتخذون ایمانکم، کہ داخلا بینکم، کہ اپنی قسموں کو تم بناتے ہو آپس میں فریب کا ذریعہ، اور ان تکون امتن، یہ کہ ایک امت ہو، ہی اربا من امتن، کہ وہ دوسری امت سے زیادہ کثرت میں ہو جائے۔ اب اس کی کئی صورتیں تھیں یا کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ ایک قوم نے دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا اور قسم اٹھائی، اور اس قسم کو قسم دیتے وقت ہی یا معاہدہ کرتے وقت ہی یہ ذہن میں رکھا کہ جب کبھی مجھے جس چیز سے فائدہ ہوگا میں اس کی طرف چلا جاؤں گا، یعنی یہ ذہن میں رکھ لیا، اور صرف قسم اٹھائی دھوکہ دینے کے لیے کہ چلے ایک دفعہ معاہدہ پکا ہو جائے تو بعد میں دیکھیں گے۔ اب دو قوموں نے آپس میں معاہدہ کیا، یا آپ نے کسی قوم سے معاہدہ کیا، بعد میں آپ نے دیکھا کہ فلاں قوم جو ہے وہ زیادہ کثرت والی ہے، تو زیادہ طاقت والی ہے، تو آپ نے اس قوم کا معاہدہ چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ کر لیا، اس کی طرف چلے گئے۔ یا آپ نے یہ کیا کہ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ کیا، اس وقت وہ کثرت میں تھی،
اور اس وقت آپ نے وعدہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، قسم اٹھا لی، اور جب آپ نے دیکھا کہ اب وہ قوت میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں اس وعدے کو توڑ دیا، تو یوں بھی قسم جو ہے وہ فریب کا ذریعہ بن گئی۔ علی ھذا القیاس، یہ باہمی معاہدوں میں فائدے کی چیز لے لینا اور جہاں آپ کو نقصان نظر آ رہا ہو یا کم فائدہ نظر آ رہا ہو اس کو چھوڑ دینا، اور قسم اٹھانے کے باوجود چھوڑ دینا، یہ قسم کو فریب کا ذریعہ بنانے کے مترادف۔ ایک اس کی اور انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے، وہ یہ کہ قسم کو فریب کا ذریعہ تو بنا لیا، اب کیا ہے کہ قسم اس وقت تک چلے گی جب تک کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا، یا خود وہ قوم جو ہے اپنے کثرت حاصل نہیں کر لیتی دوسروں پر۔ اب جس نے وعدہ کیا ہے، جس نے معاہدہ کیا ہے، بعد میں وہ تگڑے ہو گئے، قسم تو اس وقت اٹھائی تھی جب ہم کمزور تھے، یہ کمزور پوزیشن میں تھے، اب ہم اس کو کیوں پورا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو امیین ہیں، یعنی عربوں کو وہ امیین کہتے، امی کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان کے اوپر، ہمارے اوپر کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی حق حقوق نہیں ہوتا، لہذا ان کے ساتھ جیسا مرضی معاہدہ کرے، جیسا مرضی توڑے، کیونکہ ہم ان سے زیادہ ہیں، علم میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، مال میں زیادہ ہیں، لہذا جو مرضی کرتے پھریں۔ تو یہ اس کا ایک معنی اور ایک اس کا اطلاق یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس کا اطلاق اور ایک اس کی صورت جو ہو سکتی ہے وہ یہ اربا کا مطلب منافع حاصل کرنے کے لیے، گویا پھر بڑا ہی سادہ مفہوم اس کا ہوگا کہ لا تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، آپس میں فریب کا ذریعہ، ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، صرف اس مقصد سے فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت، ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ کثرت والی ہو جائے، یعنی کثرت حاصل کرنے کے لیے فریب کرتے ہو، کثرت حاصل کرنے کے لیے تم جو معاہدے کرتے ہو اس پر قسمیں بھی اٹھاتے ہو، اور قسموں کو صرف دھوکے اور فریب کا ذریعہ بنا کے کوئی زیادہ منافع اور زیادہ کثرت اور زیادہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی گروہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور اس کے اندر پس منظر میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ معاہدہ صرف اور صرف اپنی کثرت یا زیادہ منافع اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے تک کے لیے ہے، یا اس مفاد کے جو حصول کا جو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اس کے حصول تک کے لیے ہے، تو یہ ہے وہ معاہدہ جس کو اللہ تعالیٰ فریب اور دھوکے کا ذریعہ کہہ رہا ہے، اور اس کو فراڈ کہہ رہا ہے، اور یہ عہد کے منافی ہے کہ آپ قسم اٹھاتے وقت بھی اور معاہدہ کرتے وقت بھی آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ بھی کہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاہدے اور وعدے کو قرآن حدیث تھوڑی ہوتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے خلاف کر لیتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہی تقریباً کردار جو تھا مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ جہاں کہیں وہ دیکھتے کہ دشمن تگڑا ہے یا فریق ثانی تگڑا ہے، اس وقت تو وہ قسموں کو آڑ بناتے تھے اور قسموں کے مطابق، معاہدوں کے مطابق پابندی کرتے، لیکن جو ہی وہ سمجھتے کہ وہ خود تگڑے ہیں تو پھر وہ یہی کیا کرتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اور ہم قطعاً اس کے بارے میں کوئی کسی سے بھی کوئی بھی ہمارے مسئول نہیں ہے، اور کوئی بھی وہ معاہدے کی پابندی کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا بھی حال تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دوڑ کثرت کی، منافع کی اور قوت کی ہے۔ جس کے پاس قوت ہے وہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے شخص کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، وہ اپنا فائدہ ہی اربا من امت، بس اپنی کثرت، اپنا فائدہ، اپنی قوت، اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اصل میں منع کر رہا ہے کہ یہ باہمی طور پر معاشرت کے لیے بھی یہ زہر قاتل ہے، اور یہ دین اور ایمان کے لیے بھی زہر قاتل ہے، اور یہ پھر انسانیت کے لیے بھی زہر قاتل ہے کہ تم اس طرح کا کوئی حرکت کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ۔ اب یہ سچویشنز تو بدلتی رہتی ہیں، کبھی فائدہ کسی چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی فائدہ کسی چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جب معاہدہ کسی سے کیا ہے تو پھر فائدہ ہو یا نقصان ہو اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ضروری ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے۔